جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ المزمل۔ سورۃ المزمل۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 73 ہے۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 73 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 3 ہے۔ آپ سمجھ گئے، پہلی سورت سورۃ العلق، دوسری سورۃ القلم، اور تیسری سورت سورۃ المزمل۔ اس کی کل آیات 20 ہیں، رکوع 2 ہیں، مکی سورت ہے۔ اس سورت کا یہ نام پہلی آیت میں ہے، اس سورت کا یہ نام پہلی آیت میں ہے، یا ایھا المزمل۔ مزمل، اس میں 2 قراءتیں ہیں۔ نمبر 1 مزمل بتشدید الزاء و بتشدید المیم، مزمل بتشدید الزاء و بتشدید المیم۔ یہ اصل میں متزمل تھا، یہ اصل میں متزمل تھا، باب تفاعل سے اسم فاعل، باب تفاعل سے اسم فاعل۔ پھر علم الصیغہ میں بیان شدہ قاعدے کے مطابق، پھر علم الصیغہ میں بیان شدہ قاعدے کے مطابق تائے تفاعل کو بھی زا میں بدل دیا، تائے تفاعل کو بھی زا میں بدل دیا، اور زا کا زا میں ادغام کر دیا۔ تو مزمل ہو گیا۔ تا کا تا زا کا زا میں ادغام کر دیا، مزمل ہو گیا، جس کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، جس کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ یہ قراءت جمہور کے نزدیک ہے، یہ قراءت جمہور کے نزدیک ہے، اور مصحف میں بھی اسی طرح ہے۔ قراءت نمبر 2، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ لفظ بغیر ادغام کے منقول ہے، یہ لفظ بغیر ادغام کے منقول ہے، یعنی یا ایتھا المتزمل، یعنی یا ایھا المتزمل۔ معنی دونوں قراءتوں میں ایک ہی ہوگا، معنی دونوں قراءتوں میں ایک ہی ہوگا۔ جی پڑھیے جی۔
وقال مجاهد وتبتل أخلص. وقال الحسن أنكالا قيودا منفطر به مسقلة به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كسيبا مهيلا الرمل السائل وبيلا شديدا. کسیبا مہیلا الرمل السائل، رمل کا معنی ریت، بہنے والی ریت، پھسلنے والی ریت. جی. المدثر. المدثر، المدثر. سورۃ المدثر ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 74، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت کا نمبر 74 ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 4. اب فورا سمجھ گئے، 1 2 3 4. ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 74، نزولی کے اعتبار سے 4. آیات 56، رکوع 2. مکی سورت ہے. یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا المدثر. مدثر اور مزمل یہ ہم معنی ہیں. مدثر اور مزمل یہ ہم معنی ہیں. چادر اوڑھنے والا. البتہ جب اس کی باریکی میں جایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور مدثر کا معنی ہے عام کپڑوں سے زائد کپڑے پہننے والا. عام کپڑوں سے زائد کپڑے پہننے والا. اس میں بھی 2 قراءتیں ہیں. نمبر 1 مدثر بضم الدال بتشدید الدال وبتشدید الساء. نمبر 1 مدثر بتشدید الدال وبتشدید الساء. نمبر 2 قراءت نمبر 2 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر ادغام کے منقول ہے. بغیر ادغام کے منقول ہے. متدثر، مدثر جہاں لکھا وہاں لکھ لیجئے اصل میں یہ متدثر تھا. پہلی قرات کے آگے لکھ لیجئے مدثر اصل میں متدثر تھا. تا کو دال بنایا، دال کا دال میں ادغام کیا. تا کو دال بنایا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا. اب آگے لکھیے قرات نمبر 2. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ متدثر منقول ہے بغیر ادغام کے. تو مدثر بھی باب تفاعل. جی پڑھیے آگے. قال ابن عباس رضي الله عنهما عسير شديد قسورة ركز الناس وأصواتهم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه الأسد وكل شديد قسورة مستنفرة نافرة مزعورة. وبه قال یہاں آپ عبارت میں اگر غور کریں گے نا، ایک باریک سی بات عرض کروں. ابھی ساتھی نے پڑھا نا قال ابن عباس، نہیں پڑھیں گے اس کو قال ابن عباس، باوجود اس کے الف لکھا ہوا ہے. ذرا آگے دیکھو حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن علی بن المبارک عن یحییٰ بن کثیر. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ابن کا الف نہیں لکھا ہوا. تو کہیں آپ کو علی ابن کا الف لکھا ہوا نظر آتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا نظر آتا. یہ بھی اصل میں عربی کا قاعدہ ہے کہ
کہ اگر ابن سے پہلے نسبی نام ہو تو الف نہیں لکھا جائے گا، اور اگر ابن سے پہلے نسبی نام کے علاوہ کوئی لفظ ہو تو وہاں الف کو ظاہر کیا جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اب دیکھو ابن عباس سے پہلے کیا تھا؟ ابن عباس سے پہلے کیا ہے؟ قال. تو وہ نسبی لفظ نہیں ہے نا، تو الف کو ظاہر کر دیا. یہ جگہ جگہ آپ دیکھو گے جہاں ابن سے پہلے نسبی نام ہو تو وہاں الف نہیں لکھا جائے گا، ابن کا الف نہیں لکھا جاتا. اور جہاں ابن سے پہلے نسبی لفظ نہ ہو، نسبی نام نہ ہو، تو وہاں کیا لکھا جائے گا؟ وہاں الف ظاہر کیا جائے گا. جیسے قال ابن عباس، وہاں الف لکھا ہوا ہے. جی پڑھیے جی. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله. آپ تھوڑی سی توجہ دیجئے گا ذرا. سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القرآن قال یا ایھا المدثر. سوال فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. ہاں، سألت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القرآن قال یا ایھا المدثر. فوراً سوال ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اب تک ہم نے یہی پڑھا کہ جناب سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی کی پہلی 5 آیات، پوری صورت نہیں. یہ ذہن میں رکھنا، پہلی وحی میں پوری صورت نازل نہیں ہوئی. پہلی وحی میں 5 آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اول ما نزل من القرآن قال یا ایھا المدثر. حالانکہ اس کا ترتیب نزولی نمبر کیا ہے؟ 4. تو ترتیب نزولی نمبر کیا ہے؟ 4. لکھیے گا سوال، عنوان لکھ لیجئے سورۃ المدثر، اور آگے یہ عبارت لکھیے گا عن اول ما نزل من القرآن. سألت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القرآن قال یا ایھا المدثر. اب یہ پوری عبارت لکھ کر پھر آگے سوال لکھیے. یہاں یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی ہیں. تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب کیسے درست ہوگا کہ پہلی سورت یا ایھا المدثر نازل ہوئی ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو روایت میں آیا نا سألت ابا سلمة بن عبد الرحمن، ٹھیک، یہ اصل میں ابو سلمہ یہ کنیت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ پہلی سورت یا ایھا المدثر نازل ہوئی ہے؟ اس اشکال کے حل کے لیے محدثین نے 2 توجیحات بیان کی ہیں. اس اشکال کے حل کے لیے محدثین نے 2 توجیحات بیان کی ہیں. نمبر 1، سورۃ المدثر یہ پہلی کامل سورت نازل ہوئی. سورۃ المدثر یہ پہلی کامل سورت نازل ہوئی، جبکہ سورۃ العلق کی پہلی صرف 5 آیات نازل ہوئی تھیں. سورۃ العلق کی صرف پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں.
توجیہ نمبر دو، فترت وحی کے بعد پہلی سورت المدثر نازل ہوئی تھی مکمل. فترت وحی کے بعد پہلی مکمل سورت المدثر نازل ہوئی تھی. فترت وحی آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی 5 آیات نازل ہونے کے بعد کئی مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ. فترت کا معنی منقطع ہو جانا، یعنی وحی کے منقطع ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جب نازل ہوئی فترت وحی کے بعد پہلی سورت تو وہ سورت المدثر تھی. 2 توجیحات ذہن میں رکھیے گا، پڑھیے گا. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا. یہ ایک سوال کیا کہ کالی کملی والا کس لفظ کا ترجمہ ہے، تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر گرم چادر کالے رنگ کی پہنتے تھے، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلی مرتبہ وحی کے بعد وحی نازل ہوئی اور گھبراہٹ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں لفظ آپ پڑھیں گے بخاری کے اندر آگے چل کر، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو بعض روایات میں آتے وہ کالی چادر تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی چادر تھی، اون کی بنی ہوئی گرم چادر تھی جو سردی کے موسم میں پہنتے تھے. اس نسبت سے کالی کملی والے کہتے ہیں، کملی کہتے ہیں چادر کو. تو کالی کملی والا جو نعتوں میں نعت خان لکھتے ہیں وہ بالکل درست لکھتے ہیں. جی وہ کہیں جب آئے گا تو اس وقت میں یاد دلاؤں گا آپ کو، دیکھیے گا کہ یہ چاہے کالی چادر سے یہ والا شعر میں یہ مراد لیتے ہیں. جی پڑھیے. جی قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. باب قوله قم فأنذر. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك. جاورت بحراء، جاورا یجاورو کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ جا کر بیٹھ جانا، رک جانا، یعنی اعتکاف کرنا. جاورت بحراء، میں ٹھہرا کرتا تھا غار حرا میں. غار حرا جبل نور کے اندر جو غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں. اب اس کو جبل حرا بھی کہنا شروع کر دیا، اس کا نام جبل نور. جاورت بحراء، میں جا کے ٹھہرا کرتا تھا عبادت کے لیے غار حرا میں. اسی سے لفظ مجاور بنا ہے، اسی سے لفظ کیا ہے؟ مجاور بنا ہے. جی باب قوله وربك فكبر. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت انبئت أنه اقرأ باسم ربك. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت انبئت أنه اقرأ باسم ربك. فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستنبت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. فأتيت خديجة فقلت دسروني وصبوا علي ماء باردا فأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. باب قوله وثيابك فطهر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل بن عن ابن شهاب وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى والرجز فاهجر قبل أن تفترض الصلاة وهي الأوثان. باب قوله والرجز فاهجر يقول الرجس والرجز والرجس العذاب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فاهجر. قال أبو سلمة والرجز فاهجر الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع. سورة القيامة. سورة القيامة ترتیب توقیفی اعتبار سے سورت نمبر 75، نزولی اعتبار سے سورت نمبر 31 3-1 مکی سورت ہے، آیات کل 40، رکوع 2 یہ نام اس سورت کی مکی آیت ہے، مکی سورت ہے. یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے، یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے. لا اقسم بیوم القیامت، لا اقسم بیوم القیامت. جی پڑھیے جی. وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سدى هملا ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل لا وزر لا حسنا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه. ووصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. باب إن علينا جمعه وقرآنه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك. قال ابن عباس كان يحرك به شفتيه إذا أنزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه انفلت ينفلت کا معنی ضائع ہونا، فوت ہو جانا. ڈر تھا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے وہ آیت، اس لیے زبان سے پڑھتے تھے. جی. ان علينا جمعه أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن نقرأه فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما قرأناه بيناه فاتبع اعمل به. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبرائيل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع. ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان إذا أتاه جبرائيل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. ثم إن علينا بيانه أولى لك فأولى توعد هل أتى على الإنسان. جی. سورت نمبر 76 ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 76. اس سورت کے دو نام ہیں، اس سورت کے دو نام ہیں. نمبر 1 سورت الانسان، نمبر 2 سورت الدہر. یہ جو عرب کے چھپے ہوئے قرآن مجید ملتے ہیں نا، اس میں آپ کو سورت الدہر نہیں ملے گی نام، اس میں سورت الانسان نام ملے گا. نمبر 1 نام سورت الانسان،
نمبر 2 سورۃ الدہر، دہر کا معنی زمانہ۔ یہ دونوں نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہیں، یہ دونوں نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر۔ ترتیب توقیفی نمبر 76، ترتیب نزولی نمبر 98، 9-8، یہ مکی سورت ہے، یہ مکی سورت ہے۔ کل آیات 31، کل آیات 31، رکوع 2، رکوع 2۔ جی پڑھیے جی۔ يقال معناه أتى على الإنسان هل يكون جحدا وتكون خبرا، وهذا من الخبر يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح، أمشاج الأخلات ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة، ويقال إذا خلط مشيج كقوله خليط وممشوج مثل مخلوط، ويقال سلاسل وأغلالا، ولم يجزه بعضهم مستطيرا ممتد البلاء، والقمطرير الشديد يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعسيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء، وقال غيره أسرهم شدة الخلق، وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور۔ والمرسلات، والمرسلات، سورة المرسلات۔ مرسلات کا معنی ہے چلتی ہوئی ہوائیں، مرسلات کا معنی چلتی ہوئی ہوائیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 77، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 77، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 33، 3-3۔ کل آیات 50، رکوع 2، رکوع 2۔ اس سورت کا نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے، والمرسلات عرفا۔ جی پڑھیے جی۔ جمالات حبال اركعوا صلوا لا يركعون لا يصلون، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما لا ينطقون والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم، فقال إنه ذو ألوان مرة ينطقون ومرة يختم عليه۔ وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه والمرسلات وإنا لنتلقاها من فيه، فخرجت حية فافتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور بهذا، وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله، وتابعوا أسود بن عامر عن إسرائيل، وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، قال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه بينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذا نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بها وإذا خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها، قال فابتدرناها فسبقتنا، فقال وقيتم شركم، قال كما وقيتم شرها۔ باب قوله إنها ترمي بشرر كالقصر۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عامر إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نرفع الخشب بقصر 3 أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر۔
باب قوله كأنه جمالة صفر. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنه ترمي بشرر كنا نعمد إلى الخشبة 3 أزرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر. حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. باب قوله هذا يوم لا ينطقون. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذا نزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لا تلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذا وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فافتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيتم شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حفظته من أبي في غار بمنن عما يتساءلون. عما يتساءلون اس صورت کے 2 نام ہیں، ایک عما يتساءلون اور ایک سورۃ النبأ. اس صورت کے 2 نام ہیں، نمبر 1 عما يتساءلون، نمبر 2 سورۃ النبأ. عما يتساءلون یہ اس صورت کی آیت نمبر 1 میں نام موجود ہے، اور نبا یہ نام اس صورت کی آیت نمبر 2 میں ہے. یہ نام اس صورت کی آیت نمبر 2 میں ہے. عما يتساءلون عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم. آگے لکھیے، چنانچہ اس 30ویں پارے کا نام بھی پارہ عامہ ہو گیا. چنانچہ اس 30ویں پارے کا نام بھی پارہ عامہ ہو گیا. عامہ اصل میں عن ما تھا، عین نون الگ اور ما میم الف. عامہ اصل میں عن عین نون اور ما تھا. نون میم قریب المخرج تھے، نون اور میم قریب المخرج تھے، تو نون کو بھی میم بنا کر میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا، عامہ ہو گیا. نون اور میم قریب المخرج تھے، نون کو میم بنا دیا گیا، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا تو عامہ ہو گیا. آخر میں سے الف کو بھی گرا دیا گیا تو عامہ ہو گیا. پہلے عامہ تھا، اب عامہ ہو گیا. یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 78، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 78. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 80، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 80. کل آیات 40، رکوع 2. کل آیات 40، رکوع 2. جی پڑھیے. قال مجاهد لا يرجون حسابا لا يخافون لا يملكون منه خطابا لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وهاجا مضيئا عطاء حسابا جزاء كافيا أعطاني ما أحسبني أي كفاني. باب قوله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا. وبه قال حدثني محمد قال یہ زمرا جو ہے یہ افواجن کی تفسیر ہے، زمرا افواجن کی یعنی گروہ در گروہ. جی. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قال 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عزما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والنازعات، النازعات یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 79،
7-9. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 81 8-1. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 8-1 81. کل آیات 46 رکوع 2. کل آیات 46 رکوع 2. اس سورت کا نام پہلی آیت میں موجود والنازعات غرقا، والنازعات غرقا. نازعات یہ جمع ہے نازعتن کی، نازعات یہ جمع ہے نازعتن کی. اس کا ترجمہ ہے گھسیٹنے والے. نازعات کا معنی گھسیٹنے والے. فرشتوں کی ایک جماعت مراد ہے، فرشتوں کی ایک جماعت مراد ہے. والنازعات کا مفہوم یہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی رگوں میں گھس کر، جو کافروں کی رگوں میں گھس کر ان کی روح یعنی جان سختی سے گھسیٹ کر نکالیں گے، سختی سے گھسیٹ کر نکالیں گے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی رگوں میں گھس کر ان کی روح یعنی جان سختی سے گھسیٹ کر نکالیں گے. جی پڑھیے. وقال مجاهد الآية الكبرى عصاه ويده يقال الناخرة والناخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخل. وقال بعضهم الناخرة البالية الناخرة العزم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. الطامة تطم على كل شيء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحافرة إلى أمرنا الأول إلى الحياة. وقال غيره أيان مرساها متى منتهاها ومرسى السفينة حيث تنتهي. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفزيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين. عبس. عباسہ سورہ عباسہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 80. سورت نمبر 80. نزولی اعتبار سے سورت نمبر 24. نزولی اعتبار سے سورت نمبر 24. کل آیات 42. کل آیات 42. رکوع 1. رکوع 1 مکی سورت ہے. عباسہ کا معنی ہے تیوری چڑھائی. تے یہ واورے تیوری چڑھائی یعنی چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر کیے. تیوری چڑھائی یعنی چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر کیے. جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، انہوں نے آ کر کچھ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات کی طرف باتوں کی طرف متوجہ تھے. آپ نے چہرے سے ناگواری ظاہر کی کہ درمیان میں کیوں دخل دیا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ ان کی طرف بھی توجہ دیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. نابینا سے مراد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. جی پڑھیے. كلح وأعرز. وقال غيره مطهرت
لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف لا يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفرت الملائكة واحدهم سافر، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت للملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقال غيره تصدى تغافل عنه. وقال مجاهد لما يغزي لا يغزي أحد ما أمر به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترهقها تغشاها شدة مسفرة مشرقة بأيدي سفرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كتبت أسفارا كتبا تلاها تشاغل يقال واحد الأسفار سفر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت سرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. اذا الشمس كورت. اذا الشمس كورت، اس سورت کے دو نام سورہ اذا الشمس كورت اور سورۃ التکویر. سورۃ التکویر، تکویر کا معنی ہے لپیٹ دینا. اذا الشمس كورت کا معنی ہے جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی. اذا الشمس كورت، جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، مراد قیامت. اذا الشمس كورت یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے. یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے. اور سورۃ التکویر، سورۃ التکویر یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں آنے والے ایک لفظ سے ماخوذ ہے، کورت سے. سورۃ التکویر یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں آنے والے ایک لفظ سے ماخوذ ہے، کورت سے. ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 81. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 7 ساتویں سورت ہے مولانا. ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 81، نزولی اعتبار سے سورت نمبر 7 ساتویں سورت. کل 29 آیات ہیں، ایک رکوع ہے. جی پڑھیے. إن كدرت انتصرت. وقال الحسن سجرت سهب ماؤها فلا تبقى قطرة. وقال مجاهد المسجور المملوء. وقال غيره سجرت أفسي بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. والخنس تخنس في مجراها ترجع وتنكس. والخنس، خنس کا معنی چھپ جانا، پیچھے ہٹ جانا. جی. تنخس في مجراها ترجع وتنكس تستتر كما تنكس الظباء. تنفس ارتفع النهار والظنين المتهم والظنين يظن به. وقال عمر رضي الله عنه النفوس زوجت يزوج نزيره من أهل الجنة والنار. ثم قرأ احشر الذين ظلموا أزواجهم عسعس أدبر. إذا السماء انفطرت. اذا السماء انفطرت اس سورت کے دو نام، ایک تو اذا السماء انفطرت، یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے. دوسرا نام سورۃ الانفطار، دوسرا نام سورۃ الانفطار. انفطار کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا. انفطار کا معنی پھٹ جانا. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 1 سے ماخوذ ہے. آیت نمبر 1 سے 1 میں آنے والے لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے. اس کا ترتیب نزولی نمبر 82 8-2. ترتیب توقیفی نمبر 82. ترتیب توقیفی نمبر 82.
اور اچھی طرح لکھ لیجئے گا، نزولی نمبر بھی 82۔ ایک صورت اس سے پہلے بھی گزری ہے جس کا ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی نمبر 1 تھا۔ اس کا ترتیب توقیفی نمبر 82، ترتیب نزولی نمبر بھی 82، آیات 19، رکوع 1۔ جی پڑھیے۔ وقال الربيع بن خسيم فجرت فاضت، وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف، وقراءة أهل الحجاز بالتشديد، وأراد معتدل الخلق، ومن خفف يعني في أي سورة شاء إما حسن وإما قبيح وطويل أو قصير۔ ويل للمطففين، ويل للمطففين، اس سورت کے بھی 2 نام ہیں۔ نمبر 1 ويل للمطففين، نمبر 1 سورہ ويل للمطففين، یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے۔ نمبر 2 سورۃ المطففین، مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، مطففین کا معنی ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 1 میں ہے، یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ اس کا ترتیب توقیفی نمبر 83، ترتیب توقیفی نمبر 83، نزولی نمبر 86، 8-6، 19 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں مکی ہے، بعد میں کہتے ہیں مدنی ہے۔ جی دونوں رائے ہیں، راجح مکی ہے۔ جی پڑھیے جی۔ وقال مجاہد ران ثبت الخطايا صوب جوزيا، وقال غيره المطفف لا يوفي قال وبه لا يوفي یعنی جو پورا تولتا نہیں ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه۔ جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔